تاریخ اور حقائق کے اس اہم جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم برصغیر کی تاریخ کے ایک ایسے شاندار اور فیصلہ کن موڑ پر بات کریں گے جس نے سچ پوچھیں تو آنے والے وقت کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں 1906 کے تاریخی شملہ وفد کی۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ ایک واقعہ برصغیر میں ایک نئی سیاسی پہچان اور بالآخر تقسیم کی ایک بڑی بنیاد بنا۔ سب سے پہلے ذرا اس ٹائم لائن پر غور کریں۔ 1905 میں جب بنگال کی تقسیم ہوئی تو زبردست کشیدگی پیدا ہوئی، اور پھر دوسری طرف 1909 میں منٹو مارلے کی بڑی آئینی اصلاحات آ رہی تھیں۔ ان دونوں کے بالکل درمیان میں 1 اکتوبر 1906 کا شملہ وفد ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ محض ایک تاریخ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا وقت ہے جب ایک بڑی سیاسی بے چینی نے باقاعدہ ایک منظم اور عملی حکمت عملی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ آج کے اس جائزے میں ہمارا ایجنڈا بالکل سیدھا سا ہے۔ ہم 1905 کے پس منظر کو دیکھیں گے، وفد کیسے بنا، شملہ میں ملاقات کیسے ہوئی، ان کے مطالبات کیا تھے، اور آخر میں اس سب کے تاریخی اثرات کیا مرتب ہوئے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے حصے کی، 1905 کا پس منظر، اور خاص طور پر تقسیم بنگال کے بعد پیدا ہونے والی زبردست کشیدگی۔ اس وقت کے سیاسی ماحول کو سمجھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی بڑا تاریخی قدم خلا میں تو جنم نہیں لیتا۔ ہوا کچھ یوں کہ 1905 میں جب انگریز حکومت نے بنگال کو تقسیم کیا تو آل انڈیا نیشنل کانگریس نے اس کی شدید مخالفت کی اور زبردست احتجاج شروع کر دیا۔ تاریخی ماخذ بتاتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی نے اس ساری صورتحال کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھا۔ انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ سر سید احمد خان نے برسوں پہلے جو بات کہی تھی وہ تو بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے، یعنی کانگریس بنیادی طور پر صرف اکثریتی ہندو مفادات کا تحفظ کر رہی ہے۔ اب اس صورتحال میں مسلم اقلیت کو شدت سے یہ ڈر محسوس ہوا کہ ان کے حقوق تو بالکل غیر محفوظ ہیں۔ اس وقت کی مسلم قیادت کے اس خوف کو ہم ان دو انتخابی نظاموں کے موازنے سے بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک طرف ہے مخلوط طریقہ انتخاب، یعنی مکسڈ الیکٹوریٹ، جہاں پوری آبادی مل کر ووٹ دیتی ہے۔ اس کا سیدھا سا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکثریتی آبادی ہمیشہ حاوی رہتی ہے۔ اور دوسری طرف ہے جدا گانا طریقہ انتخاب، جہاں ایک اقلیتی گروہ اپنے نمائندے خود منتخب کر سکتا ہے۔ چونکہ برطانوی حکومت نئی آئینی اصلاحات لانے کی تیاری کر رہی تھی، تو یہ تشویش عروج پر تھی کہ اگر مخلوط نظام آ گیا تو ایک بہت بڑی اقلیت کی آواز تو اس بڑے ہجوم میں ہمیشہ کے لیے دبکے رہ جائے گی۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا کیا جائے، تو ہم آتے اپنے دوسرے حصے کی طرف، وفد کی تشکیل اور سیاسی نمائندگی کے لیے اٹھائے گئے عملی اقدامات۔ حالات اتنے کشیدہ تھے کہ محض پریشان ہونے یا خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں تھا۔ بیوروکریسی کے روایتی طویل اور تھکا دینے والے راستوں کو بائی پاس کرتے ہوئے ایک شاندار سفارتی حکمت عملی اپنائی گئی۔ اس کے ماسٹر مائنڈ تھے نواب محسن الملک، جو اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے معاملات سنبھال رہے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے علی گڑھ کے پرنسپل مسٹر آرچبالڈ سے رابطہ کیا، کیونکہ ان کے برطانوی انتظامیہ سے تعلقات بہت اچھے تھے۔ مسٹر آرچبالڈ نے یہ پیغام براہ راست وائسرائے لارڈ منٹو کے پرائیویٹ سیکرٹری کرنل ڈنلپ سمتھ تک پہنچایا، اور پھر اس زبردست رابطے کے نتیجے میں برصغیر کی اعلیٰ ترین برطانوی انتظامیہ یعنی خود وائسرائے لارڈ منٹو سے ملاقات کی منظوری مل گئی۔ یقین جانیے یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں تھی۔ 35 ذرا اس نمبر پر غور کریں۔ یہ محض ایک عدد نہیں ہے، بلکہ اس منظم اور وسیع کوشش کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ برصغیر کے تمام حصوں سے 35 انتہائی ممتاز اور سرکردہ مسلم رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی مقامی یا محدود سطح کا وفد بالکل نہیں تھا، بلکہ ایک نہایت وسیع اور متحد نمائندگی تھی جو اپنے مقاصد کے لیے یکجا تھی۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا، ہمارا تیسرا حصہ، 1 اکتوبر 1906 کو شملہ میں ہونے والی تاریخی ملاقات۔ شملہ ایک خوبصورت اور صحت افزا پہاڑی مقام ہے، اور وائسرائے ہند اس وقت وہیں اپنی گرمیوں کی چھٹیاں گزار رہے تھے۔ تو اسی مقام پر سر آغا خان سوم کی شاندار قیادت میں اس 35 رکنی باوقار وفد نے تاریخ کا ایک نیا باب لکھا۔ اب یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ملاقات محض کچھ زبانی گزارشات یا عام سی شکایت پر مبنی نہیں تھی۔ وفد نے وائسرائے لارڈ منٹو کے سامنے باقاعدہ ایک انتہائی تفصیلی یادداشت یا میمورینڈم پیش کیا، جس میں اقلیت کے سیاسی حقوق کے حوالے سے بہت واضح اور ٹھوس مطالبات رکھے گئے تھے۔ یہ واقعی تیاری کی ایک بہترین مثال تھی۔ تو آخر انہوں نے مانگا کیا تھا؟ یہ ہے ہمارا چوتھا حصہ، وفد کے مطالبات،
جو کہ در حقیقت سیاسی بقا کا ایک مکمل بلو پرنٹ تھے۔ ان مطالبات میں ایک بہت ہی زبردست تصور تھا جسے ویٹیج کہا جاتا ہے۔ اس کی منطق بڑی دلچسپ تھی۔ وفد کا کہنا تھا کہ محض آبادی کے لحاظ سے اقلیت میں ہونے کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ ہم سیاسی طور پر بھی غیر اہم ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسمبلیوں میں نمائندگی صرف سر گن کر نہ دی جائے بلکہ ہماری سیاسی اہمیت اور سلطنت کے لیے کی گئی خدمات کو بھی سامنے رکھا جائے۔ آپ خود سوچیں یہ اس وقت کے حساب سے کتنی زبردست اور جرأت مندانہ دلیل تھی۔ ان مطالبات کو اگر آپ محض چند درخواستوں کی فہرست سمجھ رہے ہیں تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ابھرتی ہوئی سیاسی حقیقتوں میں اپنی شناخت بچانے کا ایک جامع خاکہ تھا۔ ان کے 5 بنیادی مطالبات یہ تھے۔ پہلا، جداگانہ طریقہ انتخاب تاکہ اقلیت اپنے سچے نمائندے چن سکیں۔ دوسرا، نمائندگی میں ویٹیج جس کی ہم نے ابھی بات کی۔ تیسرا، سرکاری ملازمتوں میں مخصوص کوٹا۔ چوتھا، عدالتی نظام یعنی ہائی کورٹس اور چیف کورٹس میں مسلم ججوں کی تقرری۔ اور 5واں اہم مطالبہ تعلیمی میدان سے تھا کہ علی گڑھ کالج کو اپ گریڈ کر کے ایک مکمل مسلم یونیورسٹی بنایا جائے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انتخابی، انتظامی، عدالتی اور تعلیمی ہر محاذ پر اپنے حقوق محفوظ کرنے کی ایک بھرپور کوشش تھی۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف، اس ساری مشق کے دوررس تاریخی اثرات۔ آخر اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس دن وائسرائے لارڈ منٹو نے وفد کی باتوں کو نہ صرف بہت ہمدردی سے سنا بلکہ ان کے سیاسی حقوق کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا۔ اس ایک ملاقات نے برِ صغیر کی سیاست میں بھونچال لا دیا۔ اس کے 4 بڑے تاریخی نتائج برآمد ہوئے۔ پہلا، 1909 کی منٹو مارلے اصلاحات آئیں جن میں جداگانہ طریقہ انتخاب کو باقاعدہ قانونی حیثیت مل گئی۔ دوسرا، اسی سال 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہو گئی، یعنی اس اعتماد نے فوری طور پر ایک مستقل سیاسی جماعت کو جنم دیا۔ تیسرا، 2 قومی نظریے کو ایک بہت مضبوط دلیل مل گئی کہ یہاں 2 الگ مفادات رکھنے والی قومیں بستی ہیں۔ اور چوتھا نتیجہ ایک زبردست سیاسی بیداری کی شکل میں نکلا جس نے مسلمانوں کو برِ صغیر کی تیسری سب سے بڑی سیاسی قوت بنا دیا۔ یہ واقعی طاقت کے توازن کی ایک بہت بڑی شفٹ تھی۔ ماخذ میں موجود یہ جملہ اس پورے واقعے کا نچوڑ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ وہ پہلی منظم کوشش تھی جس نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ سیاسی پہچان دی، اور یہی پہچان آگے چل کر تحریک پاکستان کی بنیاد بنی۔ یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ 1906 کے اس شملہ وفد نے کس طرح ایک نئی سیاسی حقیقت کی بنیاد رکھی جسے پھر جھٹلانا کسی کے لیے ممکن نہ رہا۔ اس پورے جائزے کو سمیٹتے ہوئے ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر 1 اکتوبر 1906 کے یہ واقعات کبھی پیش ہی نہ آتے تو آج برِ صغیر کا سیاسی نقشہ کتنا مختلف ہوتا۔ تاریخ کے یہ نازک موڑ واقعی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ایک بروقت اور منظم حکمت عملی پوری تاریخ کا دھارا بدلنے کی کتنی طاقت رکھتی ہے۔ اور اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ ہمارا آج کا یہ معلوماتی جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تاریخ کے اس دلچسپ سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔